أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 21 تک 8 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبل از نبوت زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے تھے جیسا کہ ہم جانتے ہیں. کچھ واسطوں سے ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب موسیٰ بن عمران بن قابث بن عاذ بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق اور پھر بن ابراہیم علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے سے آپ کی والدہ کو آگاہی دے دی تھی، جس کی تفصیل گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آ چکی. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی رضاعت کا معاملہ ہمارے سامنے گزشتہ درس میں آ چکا. اب یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے 27 نبی ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. ان 27 نبیوں میں سے سب سے زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے. 130 بار سے زائد مرتبہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 26 سے زائد صورتوں میں قرآن پاک نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی بہت سارے مقامات پر ان کے ساتھ ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور یہ انبیاء علیہ السلام میں سے ان 4 جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن کو اللہ نے العزم بنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل یہاں کیسے آئے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وساطت سے یہاں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کی وساطت سے جب یہ آئے تھے، انہوں نے مصر کے شہر سے تھوڑا سا فاصلے پر اپنی جو رہائشیں ہیں ان کو اختیار کیا تھا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آگے آنے والے مسائل کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ یہ مصر ہے اور مصر کا متمدن شہر ہے، اس متمدن شہر سے تھوڑا مضافاتی ایریا ہے اور اس ایریے کو جشن یا جشن کے نام سے لکھا گیا ہے۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل آباد تھی، وہیں پر بہت سارے قبطی بھی رہتے تھے لیکن زیادہ تر بنی اسرائیل وہاں پر آباد تھے، جبکہ شہر میں عمومی آبادی قبطیوں کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی آبادی یہاں پر نہ ہونے کے برابر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران اور آپ کی والدہ دونوں حیات تھے جب موسیٰ علیہ السلام یہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور یہ سارے معاملات۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری اور تاریخ کو جاننے سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جن 27 نبیوں کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر ان انبیاء کا ذکر ہوا ہے جن کا تذکرہ نبوت کے بعد کے احکامات کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، انہوں نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی، قوم نے رسپانس کیا دیا، انبیاء علیہ السلام کتنا عرصہ وہاں رہے یا تھوڑا عرصہ یا زیادہ عرصہ، پھر اس کے بعد اس دعوت کے نتیجے میں قوموں کی ہلاکت، تباہی اور انبیاء علیہ السلام کا بچنا اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملنے والے لوگوں کا بچنا، یہ ساری تفصیلیں زیادہ انبیاء علیہ السلام کے حالات نبوت کے بعد کے بیان ہوئے۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ گاہے بگاہے نبوت ملنے کے منصب سے پہلے یا نبوت والے منصب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اشارات فرمائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ذکر اس حوالے سے زیادہ ملتا ہے کہ ان کے نبوت کے ملنے سے پہلے کے جو حالات ہیں قرآن پاک نے بیان کیے۔ ان میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، قبل از نبوت بھی اور بعد از نبوت بھی۔ اس لیے انبیاء کے حالات دو طرح بیان ہوئے، قبل از نبوت، بعد از نبوت۔ قبل از نبوت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ ہے، بعد از نبوت بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ ہے۔ یہ بات سمجھ گئی؟ اب ایک سوال، اس کا جواب، پھر اس کے بعد اصل موضوع کی طرف، اصل بات کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک نے اتنی بار کیوں کیا ہے، اتنا زیادہ ذکر کیوں کیا ہے، کیا ضرورت تھی؟ جواب، موسیٰ علیہ السلام کی اس یعنی سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام تک جو حالات بنی اسرائیل کے چلے آئے ہیں یعقوب علیہ السلام سے پہلے، اگر ان کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے جانیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی حالات بنی اسرائیل کے واقع ہوئے ہیں، ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا، لیکن تہذیبوں کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی جو آبادی ہے اس میں تمدن اور تہذیب یا تمدن اور ترقی کے لحاظ سے ہم اگر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، نمرود کی ہلاکت کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو سلسلہ ہے انبیاء کی ایک لڑی ہے، اس دوران دنیا کے اندر بڑی ترقیاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ قوموں کے اندر تمدن اور تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے بہتریاں آئی ہیں، نظام بہت اچھا اور مستحکم ہوتا رہا ہے۔ لیکن اسی نظام کے ساتھ ساتھ جہاں ترقی ہوئی، جہاں تمدن میں اضافہ ہوا، جہاں تمدن بہتر ہوا، وہیں پر یہ بھی نظر آیا ہمیں کہ آہستہ آہستہ دنیا کے اندر شرک بتدریج بڑھتا گیا، یہاں تک کہ شرک نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنا پورا ایک نظام مستحکم کر لیا، اور اس قدر مستحکم نظام ہو گیا کہ شرک کا اس وقت دعوے دار وہ دعویٰ کر بیٹھا انا ربکم الاعلی۔ اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو قرآن پاک نے اس لیے زیادہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جس شخص کے مد مقابل کھڑے ہوئے وہ انتہائی متمدن قوم کا سربراہ بھی تھا، انتہائی ترقی یافتہ قوم کا سربراہ بھی تھا، تو دوسری طرف شرک کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ اس کائنات میں شرک کے نظام کو مستحکم کرنے والا بھی تھا۔
تو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اس شخص کی طرف ہوئی، کیوں؟ تاکہ اعلائے کلمت اللہ ہو، احقاق حق ہو، حق کا اظہار ہو، اور ابطال باطل ہو، باطل کا ابطال ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جرت، بے باکی اور آپ کی سیرت اور آپ کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی حق اور باطل کے درمیان معرکے ہیں، چاہے وہ کلمہ حق کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اعتبار، جتنے بھی معرکے ہیں، ان تمام معرکوں میں سب سے زیادہ جو معرکے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے وابستہ ہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی، ایک متمدن قوم کے سربراہ کا مقابلہ جو کہ شرک کا مستحکم نظام نافذ کر چکا تھا، دوسرا جتنے بھی اب تک معرکے ہوئے ان تمام معرکوں میں سب سے زیادہ معرکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری کو اس لیے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس دور میں مبعوث ہوئے اس دور میں آپ ایک ایسی قوم کے مقابلے میں یا ایک ایسی قوم کے درمیان کھڑے کیے گئے کہ جو قوم تمام اقوام پر سب سے زیادہ بھاری اور سب سے زیادہ بالا اور سب سے بلند سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 2، ایک ایسی قوم کے درمیان مبعوث ہوئے کہ جس قوم کے اندر شرک پوری دنیا میں سب سے زیادہ تھا، حتیٰ کہ خانہ خدا کو بھی انہوں نے اپنے شرک سے آلودہ کرتے ہوئے 360 بت بھی وہاں رکھ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح غزوات، سرایا، حق اور باطل کے اس کشمکش میں آپ کی زندگی گزرتی ہے۔ 23 سال کا دور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتنا طویل دور نظر آتا ہے، واقعات کے اعتبار سے، قرائن کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، کہ انبیاء سابقین میں سے کسی کا دور بھی اتنا حق اور باطل کی کشمکش کا دور نظر نہیں آتا۔ اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے لیے تسلی ہو جائے، راہ حق ظاہر ہو جائے، اور طریقہ تبلیغ اور طریقہ اشاعت دین کا وہ بھی ان کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے بھی زیادہ کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے درمیان ایک واضح فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک کامل شریعت دی گئی ہے، کامل شریعت عطا کی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا تذکرہ زیادہ ہوا کیونکہ ان کے بعد یا ان سے پہلے کبھی کسی کو اتنی کامل شریعت نہیں دی گئی جتنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جن کو کامل شریعت ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی ہے۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کی تمام امتوں میں انی فضلتکم علی العالمین کا ٹائٹل دیا ہے کہ تمام لوگوں پر میں نے تمہیں فضیلت عطا کی ہے، اور اس بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو ان کی امت کو امت فضیلت قرار دیا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی مناسبت اس لحاظ سے کہ حضور علیہ السلام کی امت کو اللہ نے خیر امت قرار دیا، کنتم خیر امت۔ اس لحاظ سے یہ مطابقتیں تھیں، یہ ایک تعلق تھا، اس تعلق کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک نے زیادہ کیا ہے نسبتاً دوسرے انبیاء علیہ السلام کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چونکہ دیگر انبیاء علیہ السلام بھی مبعوث ہوئے ہیں لیکن ان کا تذکرہ زیادہ نہیں ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ کرنے کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو بچپن کے حالات ہیں مدت رضاعت کے بعد، وہ کچھ یوں ہیں کہ جب اماں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب اپنے بیٹے کو لے کر کے چلی گئی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، گزشتہ درس کا خلاصہ عرض کرو، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا کہ ہم آپ تک یہ بچہ لوٹائیں گے، بچہ لوٹا دیا، یہ لے کر کے چلی گئی بطور داعیہ، عوام کی نظر میں آپ بطور داعیہ اٹھا کر کے لے گئے، اور جب پالنے کے لیے رضاعت کے لیے وہاں لے گئے تو کچھ عرصے کے بعد آپ واپس آنا چاہ رہی تھی، کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اس شاہی محل میں چھوڑنے کے لیے کہ اب مدت رضاعت ختم ہو گئی ہے، معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو معاہدہ ختم ہونے کے وقت
حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی ہیں، انہوں نے لوگوں میں منادی کر دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام، میں علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں، موسیٰ کو ان کی والدہ لے کر آئیں تو تم نے ان کو اچھے خاصے تحفے تحائف دینے ہیں. ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق تحفے دے. یہ تحفے کس کے لیے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اب یا بعض حضرات نے کہا کہ ڈائریکٹ تحفے ہی ان کی والدہ کے لیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ لے کر آ رہی ہیں. اب جیسے ہی گھر سے نکلتی ہیں تو تحائف ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ آج کل کے دور میں یوں کہہ لیں، کوئی گلدستہ دے رہا ہے، کوئی پھولوں کا ہار پہنا رہا ہے، کوئی کچھ. موسیٰ علیہ السلام کو والدہ لے کر آ رہی ہے شاہی محل تک، اور یہاں جب پہنچتی ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈھیر سارے تحائف جمع ہو گئے. آپ کی جو والدہ ہیں وہ ان تحفے تحائف کو دیکھ کر کے حیران و پریشان ہیں کہ یہ سب کس کے لیے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو حضرت آسیہ ان کی حیرت کو بھانپنے کے بعد کہتی ہیں یہ سارے تحفے تحائف آپ لے کر جائیں گی. لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی. حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ اس حوالے سے سب سے بڑا تحفہ تو بادشاہ وقت کا ہونا چاہیے. ظاہر ہے ان کے گھر میں بچے نے پرورش بھی پانی ہے، انہیں کی طرف سے یہ آرڈر تھا بچے کی رضاعت کا. لہذا یہ لے کر کے گئی فرعون کے پاس اور فرعون سے سارا ماجرا بیان کیا کہ تحائف مل گئے، آپ کی طرف سے تحفہ نہیں ملا. فرعون نے اپنی طرف سے بیش بہا قیمتی تحفے دیے، لیکن تحفوں کا اعلان کیا. لیکن اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں تھے، یعنی فرعون کی گود میں تھے. تو فرعون کی گود میں کھیلنے والے موسیٰ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی داڑھی کو کھینچ لیا. بس فرعون کو وہ جو غصہ تھا، وہ جو غضب تھا، وہ پھر سے جاگ اٹھا، اور اس کو وہ جو خطرہ تھا پھر سے جو ہے وہ اس کو منڈلانے لگا. اس نے کہا یہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے کہ جو میرے تخت کے لیے خطرہ ہے. حضرت آسیہ نے فوراً حکمت اور تدبر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ایک بچے کی ایک ایسی اٹکیلی پر یا ایسی حرکت پر جو عمومی طور پہ بچے کر جاتے ہیں، آپ نے اس پر اتنا برا منا لیا. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے بچوں کو پالا نہیں ہے، تو ہمیں یہ برا لگ رہا ہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے. ورنہ جو بچوں والے ہیں وہ خوبی جانتے ہیں. مجھے بھی بہت ساری عورتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا ہے. جب ان کی بچیاں یا ان کے بچے ان کی گود میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ حرکت کر جاتے ہیں. تو یہ بچپانہ حرکت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں یہ لازماً وہی بچہ ہے. حضرت آسیہ نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں، امتحان اور آزمائش کر لیتے ہیں. اور وہ آزمائش اور امتحان یہ کہ میرا خیال یہ کہ 2 موتی رکھ دیے جائیں ایک ٹرے کے اندر اور دوسری طرف 2 انگارے رکھ دیے جائیں جلتے ہوئے. ہم دیکھ لیتے ہیں بچہ کس کی طرف بڑھتا ہے. اگر بچہ بڑھتا ہے موتیوں کی طرف پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ جان بوجھ کے یہ حرکت کر گیا ہے. اور اگر بچہ بڑھتا ہے انگاروں کی طرف تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے حرکت نہیں ہے. یہ میں لفظ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بات سمجھیے گا. یہاں بعض خطباء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھدار ہیں یا نہ سمجھ ہیں. یہ لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے. شان نبوت ہے، شان نبوت ہے. سمجھداری اور غیر سمجھداری والا سوال ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اگلا جو عمل ہے وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ آپ ناسمجھ تھے. ایسا نہیں ہے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ بچکانہ حرکت ہے یا بچکانہ حرکت نہیں ہے. ارادتاً آپ نے کیا یا بچکانہ ایسا ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ ٹرے رکھی گئی اور موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. اور یہاں 2 روایات ہیں، 2 طرح کی. ایک روایت یہ کہ آپ کا ہاتھ بڑھ رہا تھا موتیوں کی طرف، جناب جبرائیل نے آپ کا ہاتھ موڑ دیا انگاروں کی طرف. دوسری روایت یہ کہ نہیں، آپ نے بذات خود چمکتے دمکتے جلتے انگاروں کی طرف خود آگے ہاتھ بڑھایا. آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ ہاتھ میں انگارہ آتے ہی اب ظاہر ہاتھ جل رہا تھا. یہاں ذرا ایک نفسیاتی مسئلہ سمجھیے، بلکہ سوال کے انداز میں سمجھ لیجئے. سوال یہ، موسیٰ علیہ السلام کا جب ہاتھ جلا تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے پھینکے کیوں نہیں؟ تو آپ اس کا جواب سمجھیے. نفسیاتی طور پہ آپ بچے کو کبھی محسوس کریں تو بچہ کیا کرتا ہے، بچے کے ہاتھ میں کوئی آپ ٹھنڈی یخ چیز ہے، برف پکڑا دیں اس کو
تو وہ اس کو پکڑ کے دبائے گا اور ساتھ روئے گا. اس کے پاس اتنی اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ میں اس کو پھینک دوں، پھینکنے سے ہی میرا ہاتھ بچے گا. نہیں، وہ اس کو مزید دباتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے وہ روتا بھی ہے. یہی سب. اب اس جواب موسیٰ علیہ السلام نے انگارے پکڑے، اور انگارے پکڑ کر کے جیسے ہی ان کا ہاتھ جلنے لگا تو آپ نے اپنے ہاتھ میں پہلے دبایا اور پھر فوری طور پر اس کو منہ میں ڈال دیا. اور یوں آگے بڑھے، چاہے ان کی حضرت آسیہ بڑھی یا فرعون کی طرف سے کوئی درباری آگے بڑھا اور اسے فوری طور پہ انگارے کو نکالا. اور اس سے یہ صادر ہوا، یہ واقعہ ظاہر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادتاً فرعون کی داڑھی کو نہیں کھینچا تھا. تسلی ہو گئی فرعون کے لیے. جب فرعون کے لیے تسلی ہوئی، حضرت آسیہ اس کے اناؤنس کردہ تحفے تحائف بھی حضرت موسیٰ کی والدہ کو دے کر کے ان کو رخصت کرتی ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے ایسا رشتہ اور تعلق تھا کہ جو نہ ختم ہونے والا تھا، جو حقیقتاً رشتہ تھا وہ نہ، لیکن جو ظاہری طور پہ رشتہ بن گیا وہ بھی مہذب معاشروں میں نہ ختم ہونے والا رشتہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رضائی والدہ بن گئی ظاہری طور پر. اب رضائی والدہ جب بن گئی تو پھر آمد و رفت تو رہی، کبھی والدہ آ جاتی تو کبھی بعد کو چل کر کے موسیٰ علیہ السلام کی آمد و رفت رہتی. موسیٰ علیہ السلام کی اس آمد و رفت میں ایسے کئی واقعات رونما ہوئے، انہی میں سے ایک واقعہ ان آیات کریمہ میں قرآن پاک نے بیان کیا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کو بھی سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل ہے، وہ اس معاشرے کے اندر ایک مظلوم اور محروم قوم تھی. قبطی قوم جو کہ فرعون کی قوم تھی، وہ ظالمانہ روش اختیار کیے ہوئے تھی. نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام چونکہ صندوق کے اندر تھے اور ان کے صندوق کو اٹھا کر کے فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، تو ظاہر ہے یہاں معاشرے کے اندر گفت و شنید لوگوں میں بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ یہ شخص، یہ جو آدمی ہے، یہ ایک صندوق میں پایا گیا تھا اور اس کی پرورش فرعون اور اس کی بیوی یا اس کے محل میں کی جا رہی ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو اپنی طرف سے علم دیا ہوتا ہے، اور وہ علم کسی دنیاوی استاد یا دنیاوی کسی ماہر کے بغیر ملتا ہے. یہ بات سمجھیں. حال پتہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک شاہی محل کے اندر رہتے تھے، تو وہاں کے حالات دیکھتے دیکھتے آپ نے رائج الوقت جو علوم تھے ان علوم کو دیکھتے دیکھتے ہی سمجھ لیا، اور اس کے لیے آپ کو کسی کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی. جہاں تک آپ کی عقل، فہم اور علم اور دانش اور حکمت والا علم تھا، وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے آباء و اجداد کی بہترین تربیت کے نتیجے میں آپ کی والدہ کی تربیت سے دلوا دیا. یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے 2 طرح کے علوم پر دسترس حاصل کی قبل از نبوت. ایک علوم وہ تھے جو حکمت اور تدبر پر مشتمل تھے، وہ علوم آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی تربیت سے حاصل کیے، اور جو علوم رائج الوقت تھے انہیں آپ نے شاہی محل میں، شاہی دربار میں رہتے ہوئے آپ نے خود بخود ان کو سیکھ لیا یا جانچ لیا اور ان کو سمجھ لیا. موسیٰ علیہ السلام صندوق میں ملے، معاشرتی طور پر یہ بات بار بار کہی جانے لگی. اسی سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والدین یہ نہیں ہیں، یعنی حضرت آسیہ اور فرعون میرے والدین نہیں ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی. اگلی بات، موسیٰ علیہ السلام کی آمد و رفت چونکہ اپنی والدہ کے ہاں تھی، آنا جانا تھا، وہاں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بڑے موجود تھے، آپ کی بڑی ہمشیرہ موجود تھی، 2 لوگ پہلے سے موجود تھی، اور ہمشیرہ جو ہے وہ بھائی سے بھی، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے بھی بڑی تھی. اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کو دونوں طبقات کے حوالے سے آگاہی تھی کہ قبطی طبقہ یہ ظالم ہے اور بنی اسرائیل طبقہ یہ مظلوم ہے. ایک. نمبر 2، ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، آپ کے بھائی نے، آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو پوری طرح یہ اس بات سے آگاہ کر دیا ہو کہ آپ ہمارے ہی خاندان سے ہیں، ہمارے ہی ساتھ کے لوگ ہیں، فرد ہیں، آپ ہمارے ہی بیٹے ہیں یا بھائی ہیں. ہاں جی، یہ ان کو آگاہ کر دیا ہو. اور اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے اب حالات یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی
قوم کے ساتھ دلی طور پر ہمدردی رکھتے تھے۔ یہ ہمدردی میں نے عرض کیا یا تو آپ کو اطلاع ہو گئی کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، یا اس وجہ سے ہمدردی تھی کہ آپ کی والدہ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ چلے آپ کو اطلاع نہیں، لیکن آپ کی والدہ کو تو آپ کو اپنی والدہ کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے، اس وجہ سے بھی رضاعت کی لاج رکھتے ہوئے آپ ان کی وجہ سے اپنی قوم کا ساتھ دیتے تھے۔ نمبر 3، آپ اس لیے بھی بنی اسرائیل کا زیادہ ساتھ دیتے تھے کہ بنی اسرائیل کو آپ مظلوم سمجھتے تھے اور آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بارہا ایسا ہوا کہ شاہی دربار کے اندر کوئی فیصلہ، کوئی پالیسی، کوئی ایسا اصول جو وضع ہوا اور اس اصول میں آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کو زیر کرنے کی اور بنی اسرائیل کو دبانے کی کوشش کی جا رہی، تو آپ نے وہاں پر کلمہ حق کہا ہے، باوجود اس کے کہ آپ شاہی محل میں پرورش پا رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے وہاں کلمہ حق کہا ہے۔ اور کئی دفعہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں جو قبطی لوگ یہاں پر شاہی محل میں ہوتے تھے وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، اور انہیں پھر سے وہ خطرہ لائق ہوتا تھا کہ یہی وہ آدمی ہے جو انقلاب کل کو برپا کرے گا اور فرعون کے تخت کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن فرعون کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا، اس لیے کہ یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں کے تارے بن چکے تھے۔ اب واقعہ یہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے یا فرعون کے شاہی دربار سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ راستے میں آپ نے ایک منظر دیکھا اور وہ منظر یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو گریبان سے پکڑ کر کے جھنجھوڑ رہا ہے اور دبوچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے تو آپ کو نظر آیا کہ ایک قبطی ہے فرعون کے قبیلے سے یا فرعون کی ماننے والوں میں سے، اور دوسرا بنی اسرائیل میں سے ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے۔ ان دونوں کے یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حالات اور قرائن سے اندازہ کیا کہ یہاں پر قبطی ظالم ہے اور بنی اسرائیل والا فرد مظلوم ہے۔ یہ فرد جو بنی اسرائیل میں سے تھا اس کا نام بعض حضرات نے حزقیل لکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر کے آپ چونکہ ہمیشہ حق گوئی اور حق کا ساتھ دیتے تھے، آپ نے قبطی کو سمجھانا چاہا، سمجھایا، لیکن وہ اپنے خصوصی ہونے کے نتیجے میں، فرعون کا خصوصی کارندہ ہونے کے نتیجے میں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرعون کا باورچی تھا، اس خصوصیت کی بنیاد پر وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھوڑا اکڑ گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کب یہ بات برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی ظالم بھی ہو اور اپنے ظلم پر ڈٹ بھی جائے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے عتاب سے یا غصے سے بچ جائے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک زوردار قسم کا مکہ اس کو رسید کیا۔ مکہ لگتے ہی وہ شخص زمین پر چت ہو گیا اور اس کا دم نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ مکہ مارنے سے یہ آدمی مر جائے گا۔ خیر، یہاں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فوری طور پر بنی اسرائیلی نے اور موسیٰ علیہ السلام نے مل کر کے اس آدمی کو ریت میں دبا دیا، لیکن یہ بات بائبل کی روایت کے مطابق ہے، کوئی صحیح تفسیری روایت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا وہ فرد دونوں اپنی اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ فرعون جس کا باورچی غائب تھا، تلاش شروع ہوئی کہ باورچی کہاں ہے۔ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پر اس کو مردہ حالت میں پایا گیا، لیکن اس کے جسم پر نشان ضرب کا موجود تھا۔ اب قاتل کے بارے میں جستجو ہوئی کہ قاتل کون ہے۔ اس جستجو کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان تھے کہ کہیں اس قتل کے حوالے سے قبطیوں کو آگاہی نہ ہو جائے۔ اپنی جگہ پر آپ بہت زیادہ پریشان تھے۔ دوسرا دن یا تیسرا دن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پھر ایسے ہی ایک وقت میں باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہی اسرائیلی جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، یہ اسرائیلی ایک اور شخص کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کو، آگے بڑھے اور اس کو تھوڑا سخت انداز میں ڈانٹ ڈپٹ کی، بنی اسرائیل والے فرد،
اور اس کو کہا کہ تجھے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، تجھے ہر کسی کے ساتھ جھگڑتا پھرتا ہے۔ یہ بات کرتے کرتے آپ آگے بڑھ رہے تھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اگر دو آدمی دست و گریباں ہوں تو ساتھ سمجھاتا بھی جاتا ہے اور ساتھ آگے بڑھ کر کے چھڑانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے ہوئے آگے بڑھے اور دونوں کو چھڑانا چاہ رہے تھے۔ آپ کا ہاتھ آگے بڑھا تو بنی اسرائیلی یہ سمجھا، چونکہ اس نے پہلا مکہ دیکھ رکھا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی زور اور قوت کو بھانپ گیا تھا، تو اس نے جب ہاتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ سمجھایا بھی مجھے جا رہا ہے، ڈانٹ بھی مجھے پڑ رہی ہے، تو یقیناً یہ ہاتھ بھی میری ہی طرف بڑھ رہا ہے، اس نے فوراً یہ کہہ دیا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ جس طرح آپ نے پچھلے دن ایک آدمی کو قتل کیا کہ آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ بس ابھی ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھا نہیں تھا پوری طرح، یا قبطی کی طرف بڑھا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو چاہ رہے تھے کہ قبطی نے جس نے اس کو پکڑا ہوا تھا اس سے بنی اسرائیلی کو چھڑا دیں، لیکن چونکہ سمجھا اس کو رہے تھے بنی اسرائیلی کو، تو ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے سمجھا مجھے قتل کیا جا رہا ہے، چنانچہ اس نے یہ جملہ کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب بھانپ لیا کہ راز تو فاش ہو گیا۔ اس قبطی نے بھی بنی اسرائیلی کو چھوڑا اور یہاں سے دوڑتا ہوا سیدھا دربار فرعون میں، اور فرعون کے دربار میں جا کر اس نے خبر دے دی کہ جناب جس مقتول کے قاتل کی تلاش آپ کو ہے وہ قاتل تو کوئی اور نہیں، شاہی دربار میں ہی پلنے بڑھنے والا آدمی جسے موسیٰ کہا جاتا ہے وہی ہے۔ بس فرعون جو کہ پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کافی ناراض تھا، دل میں ناراضگی رکھتا تھا، اس نے فوراً حکم دے دیا جاؤ جا کر کے موسیٰ کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ فرعون کے دربار میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھا، بلکہ بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا، لیکن شاہی دربار میں اس کو حیثیت حاصل تھی۔ اور یہ آدمی کون تھا؟ جس کو سورۃ المؤمن میں اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، یہ رجل مؤمن ہے۔ بہرحال اس رجل مؤمن نے وہاں پر یہ بات کسی پر عیان نہ ہونے دی اور آہستہ سے چھپ کر کے نکل گیا اور دوڑتا ہوا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، سرداروں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے، گویا عدالت نے آپ کو مارنے کا ارادہ کر دیا ہے، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہ شہر مصر چھوڑ دیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس خبر کے ملتے ہی اب یہاں سے مصر سے کوچ فرما گئے۔ یہ ہے واقعہ جو اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آیات کے ضمن میں جو بات ہوگی میں عرض کروں گا۔ دیکھیے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا۔ یہاں دو باتیں ہیں، جوانی کو پہنچے، بھرپور ہو گئے، اشدہ کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے انسان اپنے اعضاء، اپنی عقل، اپنی فہم کے اعتبار سے، عقل اور ادراک کے اعتبار، فہم نہیں، عقل اور ادراک کے اعتبار سے، اپنے جسم کی قوت کے اعتبار سے انسان عمر کے 33ویں حصے میں یعنی 33ویں سال میں جا کر کے تقریباً کامل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک کا جو 7 سال کا دورانیہ ہوتا ہے، اس دورانیے میں انسان کا وجود نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، عقل و ادراک نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، جو قدرتی صلاحیتیں ہیں۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس وجود کے اندر کمزوریاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب یہ وجود کمزور ہوتا جاتا ہے مسلسل۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام پوری طرح اپنی قوت کی انتہا کو پہنچ گئے، یعنی جوانی کی عمر 33 سال کو پہنچ گئے، پھر کیا ہوا؟ ہم نے آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں حکم اور علم دو چیزیں عطا فرمائی۔ حکم سے مراد دانائی ہے، علم سے مراد علم اور دانش ہے۔ توجہ، اس سے مراد یہاں پر علم نبوت نہیں ہے، حکم سے مراد یہاں پر نبوت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو نبوت سے نوازا گیا
یہ آپ علیہ السلام جب یہاں سے مصر سے چلے گئے، جب مصر واپس آ رہے تھے 10 سال کے بعد، تو تب آپ کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا تھا، ورنہ ابھی تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ اس لیے اس حکمت سے مراد دانائی ہے، علم سے مراد وہ معاشرتی علوم ہیں جن کو ہم عقل اور ادراک اور فہم اور دانش سے تعبیر کرتے ہیں۔ چلیے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے، ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے۔ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وہاں کے رہنے والے لوگ غفلت میں تھے۔ اس غفلت سے مراد کیا ہے؟ اس غفلت سے مراد یہ ہے کہ شہر میں چہل پہل، روڈوں پر جو لوگوں کی آمد و رفت ہے وہ نہیں تھی، سناٹا تھا، اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے۔ اب یہ کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی 3 آراء ہیں۔ نمبر 1، صبح سویرے کا وقت، عمومی طور پر لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ناشتے وغیرہ کا انتظار، اور ناشتے وغیرہ کے بعد پھر اپنے کام کاج پہ۔ یہ اس وقت کہ جب ناشتہ وغیرہ کر کے ابھی لوگ نکلے نہیں تھے، اس وقت کی بات ہے۔ نمبر 2، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دوپہر کا وقت ہے، جو کہ قیلولے کا وقت ہے۔ عمومی طور پر لوگ اس وقت آرام کیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، آج کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی۔ بالکل آج کے زمانے میں ماحول بالکل بدلا ہوا ہے۔ نمبر 3، تیسرا وقت جو مفسرین نے لکھا ہے وہ ہے مغرب کے بعد کا وقت، سر شام، جب لوگ اپنے اپنے کام کاجوں سے بالکل فارغ ہو کر کے واپس اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں، اور تمام ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ یہ 3 اوقات لکھے گئے ہیں، ان میں سے کوئی وقت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں 2 شخص لڑ رہے ہیں۔ کون 2 شخص ہیں؟ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، اور دوسرا یہ موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ کیا معنی یہ ہے کہ ایک وہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، اور دوسرا وہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم میں سے تھا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبطی کو ان کی دشمن قوم کا کیوں قرار دیا؟ جواب یہ ہے کہ ما یعول کے اعتبار، مستقبل کے اعتبار سے بھی یہ دشمن ہے، اور حال کے اعتبار سے بھی دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی، یعنی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والے یہی قبطی تھے۔ تو ظاہر ہے جب قوم پر ظلم کرنے والے ہیں تو خود موسیٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہو گئے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہیں پوری طرح آگاہی ہو جائے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہے، تو وہ بھی ان پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن قرار دیا۔ نمبر 2، دشمن اس لیے بھی قرار دیا کہ آنے والے وقتوں میں یہ چونکہ قبطی قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور قبطی قوم موسیٰ علیہ السلام کی دشمن ہوگی، اس لیے آنے والے وقتوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ آگے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا، اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے فرد نے اپنی دشمن قوم کے فرد کے مقابلے میں کیا کیا؟ مدد طلب کی، پکارا۔ فاستغاثہ، استغاثہ کہتے ہیں مدد طلب کرنا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ فَقَضَى عَلَيْهِ، دیکھیے اس کا معنی انہوں نے کیا ہے اس کا کام تمام کر دیا، جبکہ اس کا مفہومی معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ رسید کیا اور وہ مر گیا، اس پر قضا ہو گئی، یعنی اس پر موت طاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے مر گیا۔ قتل ایک گناہ ہے، قتل ایک گناہ ہے، اور پیغمبر گناہوں سے آگے بات آئے گی۔ قال هذا من عمل الشیطان، اب جب وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ کام تو شیطان سے ہوا ہے، یعنی یہ شیطان کے کاموں میں سے کام ہو گیا۔ توجہ جی، موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو شیطان کا کام کیوں قرار دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان ان تمام کاموں سے خوش ہوتا ہے جن کاموں کے نتیجے میں فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔
چونکہ یہاں پر بھی بہت حد تک امکان موجود تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا علم جب فرعون کو یا قبطیوں کو ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لڑائی جھگڑا انتشار افتراق ہوگا. اور شیطان ایسے کاموں سے تو خوش ہوتا ہے. شیطان تو خوش ہوتا ہے کہ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں. شیطان تو خوش ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں. شیطان تو خوش ہوتا ہے کہ جب دو برادریاں آپس میں لڑتی ہیں. تو شیطان فتنہ فساد سے خوش ہوتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام تو مجھ سے ایسا سرزد ہو گیا جس پر شیطان خوش ہوتا ہے، لہذا یہ شیطانی کام ہو گیا. بالکل یاد رکھیے اسی طرح کا عمل، اسی طرح کی بات حضرت یوشع بن نون نے اس وقت کہی جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام جناب خضر سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. مچھلی جب زندہ ہو کر کے دریا میں چلی گئی، یوشع بن نون علیہ السلام بتا نہ سکے. دور جا کر کے جب انہوں نے ناشتہ مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ تو میں بھول آیا. وما انسانی الا الشیطان، یہ جو بھولنے کا عمل مجھ سے سرزد ہوا، یہ جو ہمیں تکلیف ہوئی چلنے کی، یہ جو ہم ستائے گئے، یہ جو ہم مشقت اٹھا رہے ہیں، اس مشقت کے پیچھے شیطان کا عمل دخل ہے. شیطان نے چاہا کہ میں بھول جاؤں اور میں بھول گیا اور ہمیں مشقت ہو گئی. اس لیے یاد رکھیے شیطان ایسے کاموں سے خوش ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا ھذا من عمل الشیطان. آگے انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے اور صریح بہکانے والا ہے. یعنی شیطان دشمن ہے اور صراحتاً انسان کو بہکانے والا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے. تو خدا نے ان کو بخش دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے. اللہ نے ان کو بخش دیا. قرآن کا فیصلہ ہو گیا، اللہ نے ان کو بخش دیا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. سوال، موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو گناہ کیوں قرار دیا؟ حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا، یہ گناہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو گناہ قرار دیا کیوں؟ توجہ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ نمبر ایک، موسیٰ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں سے برگزیدہ نبی ہیں. اور یاد رکھیے جو فرد اللہ کے ہاں جتنا مقرب ہوتا ہے وہ اپنے ادنا سے چھوٹے سے کام کو بھی جو منشاء الہی کے مطابق نہیں ہوتا، خلاف نہیں، منشاء الہی کے مطابق نہیں ہوتا، اس کو بھی وہ فرد گناہ سمجھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی کا ایک محاورہ ہے حسنات الابراری سیئات المقربین. یہ جو عام نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی بعض نیکیاں بھی مقربین کے ہاں وہ گناہ سمجھی جاتی ہیں. وہ تو ان کے ہاں، ان کے نام اعمال میں تو نیکیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اجازت یعنی رخصت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور رخصت پر عمل کر کے وہ بظاہر نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مقربین کے ہاں وہ رخصت کی بجائے عزیمت والا کام زیادہ بہتر تھا، تو اس لیے وہ اپنے لیے اس عمل کو گناہ سمجھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چونکہ مقربین میں سے تھے، ان سے یہ معاملہ سرزد ہوا کہ جو منشاء خداوندی کے مطابق نہیں تھا، تو آپ نے اس کو گناہ کہا. نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے کسی بھی معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. آپ نے خود سے ہی فیصلہ کر دیا مکہ مارنے کا، اس لیے آپ نے سمجھا کہ میں نے گناہ کیا ہے. نمبر تین، آپ نے معاہدے کی پاسداری کے عین مطابق کام نہیں کیا. معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ یہ کہ جس سرزمین میں آپ رہتے ہوں، جس ملک میں آپ رہتے ہوں، اس ملک کے قوانین کو اور وہاں کی عدالت کو فالو کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. چونکہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تھا کہ ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، تو آپ ظالم سے مظلوم کو چھڑوا دیتے اور ظالم کو پکڑ کر سیدھا عدالت میں لے جاتے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے خود ہی وہاں پر ظالم کو سرزنش کی، جو آپ کے نزدیک، خود آپ کے نزدیک بعد میں آپ نے محسوس کیا کہ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ظلم یا گناہ اس لیے بھی قرار دیا کہ یہ جو عمل ہے، یہ عمل آنے والے وقت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ دونوں قوموں کے درمیان میں خانہ جنگی اور طبقات کی جنگ کی بنیاد بن جائے. کہ اگر
قبطیوں کو پتہ چل جائے کہ اسرائیلی نے قتل کیا ہے تو پھر دونوں قوموں کے درمیان طبقاتی جنگ اور جو ہے وہ خانہ جنگی ہے اس کے آغاز کا اور اس کی ابتدا کا ایک خطرہ آپ کو لاحق ہوا، تو آپ کو نظر آیا کہ یہ تو میں نے بڑا ہی غلط کام کر دیا ہے، اس لیے آپ نے ان تمام وجوہات کی بنیاد پر اس کام کو کیا سمجھا؟ گناہ سمجھا۔ پھر اللہ سے معافی مانگی کہ پروردگار مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو یاد رکھیے یہ ہمارے نزدیک گناہ نہیں ہے، یہ کوئی امتی، کسی زمانے کا امتی موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو گناہ نہیں کہہ سکتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں کہا کہ اے اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا، تو اس لیے ہم ان کے اعتبار سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو گناہ کیوں قرار دیا، ورنہ نبی کا کوئی عمل بھی گناہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کہتے اس عمل کو ہیں کہ جو کسی نیت اور ارادے سے کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو مارنے کی نیت اور ارادہ بالکل نہیں رکھتے تھے کہ یہ قتل ہو جائے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے مکے کی تاب برداشت نہ کر سکا، وہ جلال کو برداشت نہ کر سکا، وہ اس کا معاملہ تھا، یا اس کی قضا آئی ہوئی تھی، اس کی اجل آئی ہوئی تھی، تو آگے مر گیا۔ فغفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اچھا اگلی آیت، قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ اللہ اکبر۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے لگے جب ان کو بتایا کہ آپ کا گناہ ہم نے معاف کر دیا۔ اب سوال یہ ہے موسیٰ علیہ السلام تو نبی بنے نہیں تھے، یعنی نبوت کا اعلان تو ابھی ہوا نہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرے رب نے میرا گناہ معاف کر دیا ہے؟ تو یاد رکھیے میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے ہیں، بعض اوقات انسانی صورت میں فرشتہ آ کر بات بتا دیتا ہے، بعض اوقات خواب میں آگاہی ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک صورت ہوئی ہوگی کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ میرے لیے معافی کا فیصلہ ہو گیا ہے، دل مطمئن ہو گیا۔ لیکن اگلی بات، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بما انعمت علی فلن اکون ظہیر، اے اللہ جو آپ نے مجھ پر نعمتیں نازل فرمائی، جو مہربانی اب تک آپ نے مجھ پر فرمائی ہے، اے اللہ اس کی وجہ سے اب میں آپ سے پکا عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔ دو جملے ہیں، پہلا جملہ کیا ہے؟ ربی بما انعمت علی، ہے پروردگار جو تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کیا مہربانی فرمائی؟ ایک نہیں ہے، بے شمار مہربانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک مہربانی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اللہ تعالیٰ نے حمل اس وقت ان کو ٹھہرایا کہ جب فرعون کی طرف سے اس سال اسرائیلیوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، لیکن مہربانی یہ فرمائی کہ آپ کا حمل ظاہر نہیں ہوا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ اس طرح حاملہ ہیں۔ نمبر دو، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب خطرہ لاحق ہوا کہ فوج گشت کر رہی ہے قتل کرنے کے لیے، اور یہاں پر خبر مل گئی فوجیوں کو کہ یہاں ایک بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ صندوق میں اسے رکھیے اور دریا کے سپرد کر دیجیے۔ یہ دوسرا موقع تھا، بڑا انعام۔ تیسرا بڑا انعام، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تمام عورتوں کی رضاعت کو اللہ نے ممنوع قرار دے دیا، لیکن حل یہ کیا کہ آپ کی والدہ تک آپ کو پہنچا دیا۔ یہ انعام تھا، ایک طرف آزمائش تھی، دوسری طرف انعام۔ چوتھی آزمائش اور پھر انعام، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی داڑھی پکڑتے ہیں اور کھینچتے ہیں، یہ آزمائش تھی، فرعون قتل کرتا، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انعام یہ کیا کہ حضرت آسیہ کے ذریعے سے فرعون سے ان کو بچا لیا، تدبیر۔ پانچواں، آپ کے اوپر آزمائش یہ آئی کہ آپ نے وہ انگارہ جو موتی کے مقابلے میں رکھا ہوا تھا اسے اٹھایا، جلدی سے منہ میں ڈال دیا۔ اب یہ ایک آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو نکالا، اور نکال کر کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لکنت کو دور بھی کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام
کا جو چھٹا آپ پر آزمائش اور امتحان تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک قبطی کو، جیسا کہ بھی آتا ہے کہ قتل آیا ہے کہ قبطی کو قتل کر دیا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے نکالنے کی تدبیر یہ اختیار کی کہ فوری طور پر آپ کے لیے ہجرت کا حکم آ گیا کہ آپ مصر چھوڑ کر کے چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار تو نے مجھ پر جو انعامات نازل فرمائے ہیں، جو نعمت اور جو مہربانی مجھ پر فرمائی ہے، اس کے نتیجے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ میں گناہگاروں کا مددگار اور حمایتی نہیں بنوں گا. اب اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں وہ قبطی اور بنی اسرائیلی دونوں کے حوالے سے، کہ قبطی تو ظالم تھا ہی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس بنی اسرائیلی کا بھی کوئی نہ کوئی گناہ اور جرم سمجھتے تھے، اسی لیے عہد کر دیا کہ آئندہ کسی بھی طرح کے گناہ کا ارتکاب کرنے والے، کسی طرح کی غلطی کا ارتکاب کرنے والے، کسی طرح کے جرم کا ارتکاب کرنے والے کی حمایت نہیں کروں گا. یہ آپ نے وعدہ کیا. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے. کیا مطلب؟ آپ کے دل میں وہ خوف حالات اور واقعات کے اعتبار سے تھا تو صحیح، بے شک اللہ کی طرف سے مطمئن تو ہو گئے، لیکن جو زمینی اور جو زمینی حقائق ہیں ان کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. ان حقائق کی بنیاد پر آپ کے دل میں تجسس بھی تھا کہ کہیں قاتل کا پتہ میرا پتہ تو نہیں چل گیا، اور اسی طریقے سے خوف اور ڈر بھی تھا. اسی خوف اور ڈر کی حالت میں آپ شہر میں داخل ہوئے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ناگہاں اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے. یستصرخو، چیخو پکار کر رہا ہے، ان کو مدد کے لیے بلا رہا ہے، وہی آدمی جس نے کل مدد مانگی تھی. قال له موسیٰ انک لغوی مبین. موسیٰ علیہ السلام نے آج اب کی بار یہ کہا کہ تو صریح گمراہ ہے، سرکش آدمی ہے، کیا ہے روز روز تو جھگڑتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے. اب یہ بات اس سے کہہ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، قرآن نے بالکل واضح تو جملہ کہہ دیا. میں جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں. کن دونوں کا؟ اس اسرائیلی کا اور موسیٰ علیہ السلام کا. جو دشمن تھا اس کو پکڑ لیں، یعنی قبطی کو آپ پکڑ لیں. آپ نے ہاتھ بڑھایا. فلما ان اراد زمانہ کہ آپ نے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا. قال یا موسیٰ، تو یہ ان کا جو اسرائیلی تھا نا وہ بول اٹھا، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو. اللہ اکبر. سیانے کہتے ہیں کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. یہ اتنا بے وقوف اور ناہنجار آدمی، بلکہ میں اگر یوں کہوں بے وقوفی تو اپنی جگہ پر تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مکے کا زور اور موسیٰ علیہ السلام کی قوت کا اندازہ پچھلے روز کر لیا تھا. وہ اس کو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا کہ اگر یہی مکہ مجھے بھی رسید ہو گیا تو رہنا میں نے بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میری موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، دبلے پتلے تھے اور آپ کے بال بالکل سیدھے تھے، ایسے جیسے یمن کا ایک قبیلہ ازد، اس قبیلے کے لوگوں کی طرح تھے آپ. دراز قد، جی دبلے پتلے دراز قد اور سیدھے بال تھے آپ کے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جن کا جسم جو ہے وہ دراز ہو تو ظاہر ہے ان سے خوف تو لائق ہوتا ہی. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. وہ شخص کہنے لگا کہ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو. اندازہ کیجیے، مفاد پرست لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. گزشتہ روز اسے نظر آیا کہ میرا کام تمام ہو گیا، میرا کام پورا ہو گیا تو وہ خوش ہوا اس کام پہ. آج اس کو نظر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈانٹ ڈپٹ مجھے کر رہے ہیں، اس کو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا کہ اب میری آئی ہوئی ہے. تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ آپ تو چاہتے ہی یہی ہو کہ آپ معاشرے میں ظلم و ستم کرتے رہیں اور اس طرح معاملات کرتے رہیں. وما تريد ان تكون من المصلحين، اور آپ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہوں، یعنی اصلاح کرنے والوں میں ہوں. آپ معاشرے کے میں اصلاح نہیں کرنا چاہتے. اندازہ اللہ اکبر.
وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی. اب جب اس نے یہ جملہ کہا تو قبطی کو تو پتہ چل گیا، راز فاش ہو گیا، وہ دوڑتا ہوا گیا سیدھا فرعون کے پاس. وجاء رجل من اقصى المدینہ، درمیان کا واقعہ اللہ نے ذکر نہیں کیا. یہ فرعون کے پاس گیا، فرعون کو بتایا، فرعون نے کہا قتل کر دیجئے موسیٰ علیہ السلام. اب فرعون قتل کیوں کرنا چاہتا تھا؟ فرعون کے دل میں جو ناراضگیاں تھیں، ظاہر ہے وہ نمبر ایک اس وجہ سے تھی کہ موسیٰ علیہ السلام وقتاً فوقتاً فرعون کی بنائی ہوئی پالیسیوں پر تنقید کرتے رہتے. نمبر دو، اس لیے بھی فرعون ناراض تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مظلوم کا ساتھ دیتے، ظالم کو ظلم سے روکتے تھے. نمبر تین، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو پہلے دن سے یہ خطرہ تھا کہ یہی وہ آدمی ہے جو انقلاب برپا کرے گا، میرے تخت کے لیے خطرہ یہی آدمی ہے. لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا ہاتھ ڈالنے کی. وقتاً فوقتاً موسیٰ علیہ السلام کی حرکات و سکنات اعمال اس کو اس طرف متوجہ کرتے تھے، لیکن وہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کی قوت اور اس کے قوت ارادی کے مقابلے میں جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل ہو جاتی. اب جب اس نے پوری طرح پروف اور پوری دلیل کے ساتھ بات اس تک پہنچ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اپنے دہی مجرم جان لیا تو فیصلہ سنا دیا، جہاں ملے وہی قتل کر دو، یہاں نہیں لانا ورنہ حضرت آسیہ درمیان میں آ جائیں گی. اب دیکھیے جب پلاننگ ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، تو جا رجل من اقصى المدینہ، ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج. اے موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ آپ کو مار ڈالیں. فخرج، سو آپ یہاں سے نکل جائیے، انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. اللہ اکبر. فخرج منها خائفا یترقب، وہاں سے ڈرتے ڈرتے آپ نکل کھڑے ہوئے. کیا مانا؟ موسیٰ علیہ السلام یہ خبر سنتے ہی یہاں سے نکل پڑے. قال رب نجنی من القوم الظالمین. اب پھر دست دعا بلند کیے، دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. پھر عرض کروں گا موسیٰ علیہ السلام یہ ربی 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 کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ ابھی تو نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے. جواب اس کا یہ ہے خاندان نبوت سے تعلق ہے نا. ماں کی تربیت، ماں نے تربیت ہی ایسی کی کہ جو اللہ کی پہچان اور معرفت ساتھ ساتھ ہوتی گئی، اور یہ اسی معرفت کا نتیجہ تھا کہ وہ ظالم کا ہاتھ پکڑتے تھے اور مظلوم کا ساتھ دیتے تھے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.